میں نے جس طرح کہا کہ ایک ملک کا فارن منسٹر جو کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا کیس لڑ رہا ہے، سیلاب متاثرین کا کیس لڑ رہا ہے، اور اس کے برعکس ایک سابق وزیر اعظم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے، جس کو لوگ معروف کرکٹر کے نام سے پوری دنیا جانتی تھی، آج اس شخص کو پوری دنیا ایک گھڑی چور کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ باعث بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ شخص جو کہ جلسوں میں کوشش کرتا ہے کہ اسلامی ٹچ دے، وہ شخص جو کہ جان بوجھ کر مذہب کا نام استعمال کر کے کوشش کرتا ہے کہ جی مجھے شاید میرا ووٹ بینک بڑھ جائے، اس شخص کو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو آج پوری دنیا کس نام سے جانتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں، مذہب کا سب کو احترام ہے، لیکن کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جہاں پہ تصویر نما ہو اس چیز کو بیچے۔ ہم سب کے لیے مذہبی جگہیں تمام اہم ہوتی ہیں، ہم سب کے لیے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس شخص نے جس کو دنیا میں اس گراف کمپنی نے ایک ہی واچ بنائی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اس گھڑی کو اس نے بیچنے کے لیے پہلے ان کا ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے جس یو اے کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ اس کو ویب سائٹ پہ اس کی مارکیٹنگ کریں، وہ ایک اٹیلین شخص تھا۔ یہ گھڑی کوئی اور بھی خرید سکتا تھا، جس نے مارکیٹنگ کی وہ اٹیلین شخص تھا، اور یہ گھڑی کسی مذہب کا شخص بھی خرید سکتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی جہاں تصویر ہو اس کو اگر بیچ دینا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک تو یہ شخص دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کل کو یہ وزیر اعظم کبھی بن بھی جائے تو کسی دنیا میں جب جائے گا تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی تحفے دیں گے یا بولیں گے یار تحفے جتنے کا تحفہ اس کے 20% اس کو یا 30% اس کو دے دو کیش، اور بولیں گے چاہ بھائی تو اسی میں خوش رہے۔ مطلب یہ اس نے ایک نہایت ہی گری ہوئی حرکت کی ہے، اور توشہ خانہ کے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ وہ توشہ خانہ میں رہنے دیں، 30,000 روپے سے کم کی چیز ہے تو اس کو آپ فری میں رکھ لیں، اور 30,000 سے اوپر کی چیز ہے تو آپ اس کو صرف اس شرط پہ لے سکتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ جی آپ 20%، 30% یا 50% دے کے آپ دوبارہ مارکیٹ میں بیچ دیں گے۔ توشہ خانہ کے قوانین کی بھی اس کی جو ہے اسے وائلیشن کی ہے۔ یہ شخص اس وقت پاکستان میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور کل پرسوں بھی میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہر چیز سے یو ٹرن، ہر چیز سے یو ٹرن۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر بیچارے سوچ رہے ہوں گے، معصوم لوگ، معصوم وہ نوجوان جن کو اس نے ہمیشہ غلط باتیں سکھائی ہیں، کہ ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کس بات پہ یقین کریں۔ پہلے اس نے کہا کہ جی میری حکومت گری وہ بیرون ملک کی سازش تھی، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ سازش سے یہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ جی ادارے میری حکومت گرانے کے پیچھے تھے، پرسوں کہ اگر آپ پیچھے نہ بھی تھے تو آپ کم از کم لوگوں کو روک تو سکتے تھے۔ بھائی کس قانون کے تحت تم کہہ رہے ہو؟ جب آپ اسمبلی کے رکن بنتے ہو، وفاقی وزیر بنتے ہو، صوبائی وزیر بنتے ہو، وزیر اعظم بنتے ہو، تو آپ ایک اوتھ اٹھاتے ہو۔ اس اوتھ میں آپ کہتے ہو کہ جی میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا۔ آپ نے کس قانون کے تحت یہ پرسوں جملہ کہا کہ آپ ان کو روک تو سکتے تھے؟ ایک الیکٹڈ اسمبلی موجود ہے، وہاں پہ میجورٹی اس وقت کچھ پارٹیوں کے پاس ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دے وہ ان کا آئینی حق ہے۔ آپ کس طرح اداروں کو کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو روک تو سکتے تھے؟ ان کے تحت کہہ رہے ہو آپ؟ کس آئین کی شک کے تحت آپ نے جملہ کہا؟
اس ملک کی عدالتوں کو، اس ملک کے قانون کو متحرک ہونا چاہیے. ایک شخص کھلے عام اداروں کو غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ایک شخص کھلے عام اداروں کو فرما رہا ہے کہ آپ کو تو پتا تھا ان کے سارے پیپرز آپ کے پاس پڑے ہوئے تو آپ ان کو روکتے. کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہو عمران خان؟ یہ جس سے پہلے بھی اس نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، قانون کی دھجیاں اڑائیں. جب اسمبلی ڈیزالو کی وہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی کام تھا. اور اب بھی یہ جو بات اس نے کہی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور تمام اعلیٰ عدالتوں سے کہ اس کی اس غیر آئینی بات کا فی الفور نوٹس لیا جائے. اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اس کو عدالت کے کٹہرے میں بلانا چاہیے. اور اس کے دماغ میں جو فطور ہے، جو غیر آئینی کام یہ مسلسل کرتا ہوا آ رہا ہے، آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا وہ احتساب ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جس طرح اس نے اسمبلیاں توڑی جعلی لیٹر پہ جو کہ جس کا وجود بھی نہیں تھا، پھر یہ اداروں پہ الزام لگاتا رہا کہ جو انہوں نے سے خلاف کیا، اور پھر اس نے اور بھی الزام لگایا. اس نے کہا جی مجھ پہ ایک حملہ ہوا ہے، وہ حملہ جس میں پتہ نہیں کتنی گولیاں چلی ہیں، اور کمانڈو جو ہمارا تیار ہے سپرمین، اس پہ بھی اس نے پرائم منسٹر کا، انٹیریئر منسٹر کا اور اداروں کے نام لیے. اور کل آپ نے سنا ہوگا پرویز الہی صاحب نے کیا کہا. پرویز الہی نے کہا جی وہ تو نام وام انہوں نے بول دیا، بس سب چیز ختم ہو گئی. مطلب اس نے کتنا زہر اگلنے کی کوشش کی. پورے ملک میں ایک غلط قسم کے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی. اور ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ غلط الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے، نہیں لگا سکتے، کسی پہ جھوٹی بہتان آپ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ شخص مسلسل طور پہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ اتنا جھوٹا شخص ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس کا اپنا سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی بولتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جس کی اپنی حکومت پنجاب میں ہے. کل پرسوں بھی کسی غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیکھا تھا کہ I have got my government in Punjab, it's my government over there. So when your government is there and your chief minister he's disagree with your stance, وہ سمجھتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک دفعہ بھی پرویز الہی نے کہا کہ جو ایف آئی آر کے لیے 3 نام دیے ہیں وہ بالکل صحیح دیے ہیں. ایک دفعہ بھی پنجاب کے چیف منسٹر نے یا کسی اور ذمہ دار آدمی نے کہا کہ عمران خان نے نام صحیح دیے ہیں. تو پھر آپ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو لوگوں کے خلاف؟ پھر آپ اداروں کو متنازع بنانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ پھر آپ غیر ملکی جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کی انگلیوں پہ کیوں ناچ رہے ہو؟ ان کے ایجنڈا پہ کیوں چل رہے ہو؟ کیوں ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ عمران خان نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور یہ بات میں پروو کر سکتا ہوں. اگر عمران خان یہ جھوٹے لانگ مارچ اور یہ ڈرامے بازیاں نہ کرتا تو پورے دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان میں ان سیلاب متاثرین کے لیے ہوتی. سیلاب متاثرین کے نیریٹو کو اس نے شدید دھچکا پہنچایا ہے. ان معصوم لوگوں کی جن کو امداد کے لیے پوری دنیا اس وقت یہاں پہ پاکستان میں آ رہی تھی، وہ دنیا کا اس نے رخ تبدیل کر دیا ہے. پاکستان میں اس نے جو حالات پیدا کیے، غیر ملکی ڈونرز، ممالک کے سربراہان اور انڈیپینڈنٹ جو بڑی این جی اوز تھیں وہ پاکستان کا رخ کرنے والی تھیں، لیکن جب پاکستان کے انہوں نے حالات دیکھے کہ روز میڈیا پہ کیا چل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں، یہاں پہ سڑکیں بند ہیں، یہاں پہ جی ٹی روڈز بند ہیں، یہاں پہ موٹر ویز بند ہیں، تو لوگوں نے اپنے پورے پروگرام کو ہالٹ میں ڈال دیا ہے. لیکن اس شخص نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قوم کو سنگین قسم کی جو ہے وہ نقصانات سے اس نے دوچار کیا ہے.
آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ امداد کے لیے موجود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. حکومت سندھ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے گھر بنا کے دے رہی ہے. اس وقت حکومت اپنے کام کر رہی ہے، حکومتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اس نے جو بھی چندے لیے سیلاب کے نام پر، وہ چندے کہاں گئے؟ وہ سارے لانگ مارچ موڑ گئے. میں اپیل کرتا ہوں ایف آئی اے سے، انٹیریئر منسٹری سے، میں نیب کے چیئرمین سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو فنڈز بھی عمران خان کے پاس جمع ہوئے تو ان کا مکمل طور پر آڈٹ کیا جائے کہ وہ پیسے کہاں گئے. آپ یہ سارے سندھ کے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کتنے پی ٹی آئی کے امدادی کیمپ دیکھے اور کتنے پی ٹی آئی کو امداد بانٹتے ہوئے دیکھا سندھ میں؟ سب سے بڑے میں بڑی کیٹاسٹروفی سندھ میں آئی، کہاں پہ آپ نے امداد بانٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ یہ کینسر ہاسپٹل کے چندے کھا جائے، یہ اسکولوں کے نام پر چندے کھا جائے، یہ فارن فنڈنگ میں ملوث ہو، یہ فارن فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوا پکڑا جائے. اس کو الیکشن کمیشن کہے کہ جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، یہ بھارت سے پیسے لے، یہ اسرائیل سے پیسے لے، یہ سیلاب زدگان کے پیسے کھا جائے، یہ آئین کی دھجیاں اڑائے، یہ قانون کی دھجیاں اڑائے. آخر ایسا کیا اس شخص میں رکھا ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک کا قانون ٹچ نہیں کر سکتا؟ اس میں سے کون سے سرخاب کے پر ہیں کہ باقی لوگوں کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے جھوٹے الزاموں پہ بھی لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، جس پہ چیزیں پروو ہو چکی ہیں، جس پہ ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ شخص ہر قسم کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہے، اور اس شخص کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی قانون ٹچ نہیں کر سکتا. اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے، ملک کے ہر ادارے کو متنازع بنائے، یہ ہماری افواج کو متنازع بنائے، ہماری عدالتوں کو متنازع بنائے، یہ ہمارے الیکشن کمیشن کو متنازع بنائے، اور اس کو کوئی شخص ٹچ نہیں کر سکتا. اور پیدائشی جھوٹا شخص جس کی رگ رگ میں صرف جھوٹ اور مکاری شامل ہے، وہ ہمارے ملک میں مسلط ہے. اس وقت وہ جھوٹ پہ جھوٹ پھیلاتا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو اس نے آلودہ کیا ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ اس نے پولوشن پیدا کی ہے، اس نے گالم گلوچ کا ایک پورا کلچر اس ملک میں نافذ کیا ہے. ایسے شخص کو اگر اتنی رعایت دی جا رہی ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے. ایسے شخص کو جو کہ سلوک ہر مجرم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اور یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے. فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیجن ہے، برائے مہربانی اس کو پڑھ لے، ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے. فارن فنڈنگ کے کون اکاؤنٹ چھپاتا ہے؟ اگر اس کے پیسے جائز تھے اور وہ پیسے جائز طریقے سے آئے اور جائز طریقوں سے استعمال ہوئے تو کون چھپاتا ہے وہ چیزیں؟ وہ ساری چیزیں اس نے چھپائی ہیں شخص نے. تو ایسے شخص کو ہم آج بھی اس ملک میں آزاد گھومنے کی اجازت دے رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتا دیں کہ عمران خان کے دور میں نیب، ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیاں خاصا متحرک تھے. وہ جو بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا، اس کو گرفتار کرو، گرفتار ہوتا تھا، اسے نہیں چھوڑوں گا، اسے بند کر دوں گا، مطلب یہ سب کچھ جو بولتا تھا ہوتا تھا. تو آپ کی حکومت کے دور میں اب وہ ادارے بالکل مطلب غیر متحرک ہو گئے، غیر فعال ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اتنے شواہد ہیں. ابھی بھی ایک نیا کیس سامنے آیا ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہے وہ 2014-2015 میں بھی یہاں سندھ سے پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنما گئے ہیں امریکہ میں، اور $4 لاکھ انہوں نے جو ہے نا وہ چندہ کلیکٹ کیا ہے. تو ایف آئی اے کہاں ہے؟ نیب کا ادارہ کہاں ہے؟ کیوں متعلق نہیں ہے ادارے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب ان اداروں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ، چاہے نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا نارکوٹکس فورس ہو، انہوں نے مخالفین کو چن چن کے نشانہ بنایا. عمران خان کے دور میں ہوتا تھا کہ جو بھی شخص میڈیا پہ آ کے، ٹی وی پہ آ کے عمران خان کو کچھ برا بلا بولے، گورنمنٹ کو پالیسی کے خلاف کر، دوسرے دن وہ اٹھ جاتا تھا، یا نیب اٹھاتی تھی، ایف آئی اٹھاتی تھی. صحافیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ کتنے صحافیوں کی نوکریاں کھا گیا یہ. لیکن اب وہ سارے ایف آئی اے اور نیب ابھی بھی اس کو رعایت دے رہی ہیں، اس کو بہت رعایت مل رہی ہے جو کہ نہیں ملنی چاہیے. اس کے اوپر کیسز ثابت ہو چکے ہیں. پنجاب میں جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگیں بکتی تھیں، جو ان کی فرنٹ لیڈی تھی بنی گالا کی، جو اس نے تباہی لے کے آئی اس ملک کے لیے، وہ آزاد گھوم رہی ہے باہر.
اور اس کو پتا چلا کہ جی وہ جب پاکستان میں آتی تھی تو بھی کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ اس کو انٹری سٹیمپ نہیں لگتی تھی, جب پاکستان سے ایئرپورٹ سے باہر جاتی تھی تو اس پہ ایگزٹ سٹیمپ نہیں لگتی تھی. اس وقت ایف آئی اے باقاعدہ اس کے ساتھ ملوث تھی. جو لوگ ای سی ایل میں تھے عمران خان کے ساتھ, عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے, ای سی ایل میں تھے, وہ بھی ان کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں. آپ سب کو وہ چیزیں یاد ہوں گی. تو عمران خان کے لیے جیسے بادشاہ سلامت تھا اس ملک کا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت اسپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ سوالیہ نشان ہے کہ کب تک اس طرح کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ بخشتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر پاکستان اگر کوئی غیر آئینی اقدام کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے لاسٹ جو ہے وہ اسٹیج ہوگا, اس کے بعد جو سابق وزیر داخلہ نے ایک پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے ایک سیاسی عمل ہے؟ سوری ہاں جی, جس طرح وزیر خارجہ نے صدر پاکستان کو یہ کہا کہ اگر وہ آرمی چیف کے حوالے سے کوئی غیر آئینی کام کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک لاسٹ اسٹیج ہوگا, اس کے ریئیکشن پر سابق وزیر داخلہ نے جو کل اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ؟ دیکھیں یہ پنڈی کا شیطان جو ہے, اس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا سیاسی اوقات ہے. یہ ہمیشہ جس طرح الیکشن جیتتا رہا ہے اور کبھی کس پارٹی میں کس پارٹی میں, یہ شیخ رشید میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تاریخی لوٹا ہے جس کے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے ہے, اور یہ شخص کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں یہ جی حضوری کرنے والا شخص ہے یہ, اور اس کی کوئی اوقات ہی نہیں کہ اس پہ بندہ کوئی بات کرے. اچھا شہزاد صاحب, یہ جو گھڑی کے معاملات ہیں, 2 گھڑیاں اور بھی جو ہیں وہ بیچنے کا معاملہ سامنے, ہاں جی آپ کو مبارک ہو, آپ کپتان نے ہیٹرک کر لی چوری میں, گھڑی چوریوں میں. کراچی میں بھی اس کا جو دائرہ تحقیقات کا وہ بھی کراچی تک پہنچ گیا ہے, آپ یہاں سے حکومت میں تو کیا سمجھتے ہیں یہاں بھی؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ایک گھڑی کا پتا تھا, بعد میں پتا چلا کہ جی 2 گھڑیاں اور بھی چلی گئی. عمران خان صاحب نے ہیٹرک کر لی, کپتان صاحب نے, لیکن اس کا پورے ذرائع معاش جو ہے نا وہ یہی فراڈ کرنا, چیٹنگ کرنا, چوریاں کرنا, ادھر کی چیز ادھر کرنا, ادھر کی چیز ادھر کرنا. جتنے بھی توشہ خانہ کی چیزیں چوری ہوئی ہیں اس پہ باقاعدہ پراپر جی آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. دیکھیں جی گورنمنٹ آف سندھ نے پرامپٹ ایکشن لیا ہے, اس ڈپٹی کمشنر کو اریسٹ کیا گیا ہے, جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے, اور جی آئی ٹی نے کل بھی وہاں پہنچ گئی ہے. جی آئی ٹی نے وہاں پہ گرفتاریاں کی ہیں, اور جو بھی شخص ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کسی کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. توشہ خانہ کا لا پڑھ لیں, قانون سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. توشہ خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی پرسنٹیج فکس کی ہوئی ہے اتنا پیسہ لے کے وہ چیز جو تحفہ ریٹین کرنا ہے. ریٹین, آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا, زرداری صاحب نے جو گاڑی لی توشہ خانہ سے وہ آج بھی ان کے استعمال میں, وہ انہوں نے بیچی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب یہ گھڑی رکھتے اپنے پاس تو وہ ریٹین کر سکتے تھے قانون کے مطابق. انہوں نے ریٹین نہیں کی, انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں سندھی میں بشنی کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے اس کو, جیب کترے والا کام کیا ہے, اٹھائی گیرے والا کام کیا کہ گھڑی لی اسی دن آگے بیچ دی. لیکن جو آپ نے باقی مثالیں دی باقی لیڈران کی, انہوں نے وہ چیزیں ریٹین کی ہیں اپنے پاس. اگر آپ کو کوئی تحفہ پسند ہے اور وہ کسی نہ کسی نے خریدنا ہے تو آپ نے خود خرید لیا. 21 لوگ جام بحق ہو گئے, بڑا حادثہ ہوا 7 روڈ پر. اب نیشنل ہائی وے والے جو الزام لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں آبپاشی محکمہ سندھ پر. وہ کہتے ہیں اس کے آبپاشی محکمہ سندھ ذمہ دار ہے, جبکہ آبپاشی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ NHA کا قصور ہے. تو یہ اب 21 لوگوں کا خون کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ بیچارے آپ کے سندھ کے
बासी थे, गरीब लोग थे, ना तो उनका आगे पीछे कोई है, ना कोई उनकी मदद अब तक सही तरह से की गई है। तो ये क्या होगा इनका सर, ये इस तरह के केसेस का क्या आखिर एंड क्या होगा? किसी को सजा मिलेगी या ऐसे ही देखें जी, मारे गए? सेवन वाला वाकया अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये के लिए तो बचाव के लिए बेहतर है कि उस सड़क को डबल रोड बनाई जाए, बेहतर रोड बनाई जाए। वजीर आला साहब ने कोई पिछले 6-7 साल से फेडरल गवर्नमेंट को 10 दफ़ा लिखा है कि सड़क को बना दिया जाए, और वो सड़क फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना रही। फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पर वो सड़क बनानी चाहिए। और NHA ने अच्छा इक़दाम किया कि उसके बाद उन्होंने अपने अफसरन को सस्पेंड किया है। तो NHA समझती है कि ये NHA की गलती है और उसने अपने ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। अच्छा, मैं आपसे दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वाइंड अप से पहले एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो बड़े में बड़ी हिस्टोरिकल विक्ट्री जो हमारे स्टांस को फॉरेन मिनिस्टर साहब की मिली है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान को पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। अगर आप कैमरा दिखा दें तो वो बेहतर होगा। Once the rains finally stopped, I left a 100-kilometer lake in the middle of my country that could be seen from space. A country that produces 0.8% of the global carbon footprint is the 8th most climate-stressed country on the planet. Save our planet if China and the United States do not work together on climate. Everything else can wait. Every other conflict, every other dispute, we all fight amongst ourselves. If there's a planet left to fight over. The people of Pakistan are the victims of a green caucus of climate injustice. Forget, 80% of emissions driving this type of climate destruction are from the G20 countries. थैंक यू जी। वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करता है। एक शख्स मुल्क का नाम बदनाम कर रहा है। इमरान दोबारा कभी वजीर आज़म नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को कोशा है।